والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش اور کفالت اور لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ اور انہی کی زیر کفالت گزرا. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے پہلے لوگ ایمان لائے. حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے پہلے ایمان لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی جہاں کی ہجرت کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام مصر سے اردن کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ واپس فلسطین کی طرف چلے گئے. ان کے اللہ کے حکم سے ڈیوٹی وہاں پہ لگی تو آپ مصر سے اردن کی طرف چلے گئے جہاں پہ بحر میت یا بحر لوط واقع ہے. ایک سمندر ہے اس کا نام بحر میت یا بحر لوط ہے اردن میں. تو وہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے وہاں ہجرت کرتے چلے گئے دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں. پہلے روایات کے اندر آتا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ بحر میت ہے سمندر ہے بحر میت یا بحر لوط یہاں پہ خشکی تھی اور یہاں پہ آبادیاں اور بستیاں قائم تھی. لیکن بعد میں یہاں سے بستیاں ختم ہو گئی خشکی ختم ہو گئی اور پھر یہاں پہ بحر میت اور بحر لوط جو ہے وہ یہاں تک آ گیا. اصل میں عذاب الہی جب آیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم پر تو اس وقت پہ یہ زمین نیچے ہو گئی 400 میٹر تک خشکی والی زمین اور سمندر اوپر رہ گیا. اس وجہ سے ان کے اوپر پتھروں کی بھی بارش ہوئی اور بعد میں جب یہ 400 میٹر تک یہ زمین نیچے چلی گئی علمان الغفیر عذاب الہی کی وجہ سے تو پھر وہاں بھی خشکیاں وہ بستیاں وہ سب ختم ہو گئی. یہ سب بحر میت اور بحر لوط جو ہے وہ ہو گیا. اس کے حوالے سے یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ بحر میت جہاں پہ یہ عذاب آیا وہاں پہ جب گہرے پانی میں مچھلی چلی جائے تو وہ بھی مر جاتی ہے. اس کا اتنا زہریلا پانی ہے اس جگہ کا بحر میت کا بحر لوط کا اردن میں. حضرت لوط علیہ السلام شہر صدوم سین سے شہر صدوم میں سکونت اختیار کی اور شہر صدوم کے رہنے والوں کو پھر آپ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں. قوم لوط میں ہر قسم کی برائی تھی. کوئی ایسا گناہ یا ایسی برائی نہ ہوگی جو ان میں نہ پائی جاتی ہے. لیکن ان کی بدبختی تھی کہ ان کے اندر سب سے بڑی جو برائی پائی جاتی تھی بلکہ اس برائی کے لیے موجد تھے اس برائی کو ایجاد کرنے والے تھے. تاریخ کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس سے پہلے یہ برائی پائی نہ جاتی تھی قوم لوط سے پہلے اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنی بیویوں کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے اس برے اور بدفعلی کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کیا. اور اس سے پہلے یہ گناہ جو ہے کسی قوم کے اندر نہ تھا. اور ایک اور برائی جو نمایاں ان میں تھی کوئی سوداگر یا تاجر جب باہر سے لوط علیہ السلام کی قوم میں ان کی بستی میں ان کے شہر صدوم میں جب وہ آتا
تو یہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیز اسے لے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. ان کے آپس میں پلان تھا یا ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ تھوڑی تھوڑی اسے لے جاتے دیکھنے کے لیے اور پھر اس کو واپس ہی نہ کرتے اور وہ بیچارہ جو ہی جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا. تو یہ بھی ان کے اندر نمایاں قوم لوط کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ تاجروں سوداگروں سے باہر سے آتے تھے، اب آتا ہی کوئی نہیں، اگر آ جاتا تو تھوڑا تھوڑا اسے دیکھنے کے بہانے کی ہم خریدیں گے لیتے اور پھر اسے واپس ہی نہ کرتے تھے. ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہم بھی جب کسی کھانے پینے کی چیز ریڑھی کے اوپر جائیں تو وہاں سے اگر کوئی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالے تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، کیونکہ یہ شرع منع ہے بغیر اجازت کسی کے ٹھیلے سے، کسی کے ٹھیلے سے، کسی کی ریڑھی سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لینا، تو اس کی اجازت لینی چاہیے، کیونکہ اس سے اگر سارا دن یہ کام چلتا رہے گا تو بہرحال اس کا تو نقصان ہے نا غریب آدمی کا. تو یہ دو برائیاں، ایک کی برائی کے تو حجت تھے مردوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بڑا سمجھایا لیکن ان کی قوم سمجھنے کی بجائے، اس سے پہلے جتنے انبیاء کا ذکر آپ سن چکے ہیں، ساری قوموں کا یہی حال تھا، وہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. ان کا بھی یہی کام تھا، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، بلکہ یہ کہتے طنزاً مذاق کے ساتھ کہ لوط علیہ السلام کو ہماری بستی سے نکال دو، یہ بڑے نیک اور یہ بڑے پاک باز ہیں. مذاق کے ساتھ کہتے یہ بہت ہی نیک ہیں، پاک باز ہیں، ان کو اس بستی میں نہیں رہنا چاہیے، ان بستی کو اس بستی سے نکال دیا جائے. تو یوں لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی جیسے سارے سابقہ جن کے اوپر عذاب نازل ہوئے، قوموں کے اوپر، امتوں کے اوپر، وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاق اڑانے کا. قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دیتے، کہتے ہیں ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، آپ کو پتھر مار مار کے مار دیں گے. اور پھر آگے سے یہ طنزاً کہتے کہاں ہے عذاب الہی، آپ ہمیں روزانہ ڈراتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہاں ہے عذاب الہی، جنگل میں سیر فرما رہے تھے کہ آپ نے 3 خوبصورت نوجوان آدمیوں کو دیکھا. آپ جب ان کے سامنے آئے ابراہیم علیہ السلام تو آپ نے فوراً بڑے مہمان نواز، اتنے مہمان نواز تھے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ فوراً ہی آپ نے ایک بچڑا لیا، اس بچڑے کو ذبح کیا اور ذبح کر کے فوراً اسے بھونا، روسٹ کیا اور روسٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا. تو وہ تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ان کی خوراک تو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں جو آپ کی طرف آئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم شہر صدوم میں جا رہے ہیں جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ان کے اہل رہتے ہیں، اس قوم کے اوپر اللہ کے حکم سے اب عذاب آنے والا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کے بھتیجے تھے انہیں فکر لاحق ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو حضرت لوط بھی ہیں، ان کے اہل خانہ بھی ہیں. تو حضرت ابراہیم کی بات سن کے فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں پہ لوط علیہ السلام ہیں اور ان کے اہل خانہ موجود ہیں، وہ عذاب الہی میں نہیں آئیں گے، ان کی قوم عذاب الہی میں آئیں گے. اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، تو مہمانوں کا خوشدلی کے ساتھ، عمدہ پیشانی کے ساتھ جب وہ استقبال کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. دوسرا مہمان جب بھی آ جائے تو نبیوں کی سنت یہ ہے، ولیوں کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سے کھانا پانی دل کے ساتھ پوچھیں اور اسے پیش کریں. لوگ اتنے بدبخت ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ میرے مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی بدفعلی کا کام شروع کر دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب ان کو معلوم ہوا تو وہ ان کی طرف بری نیت اور برے ارادے کے ساتھ آئے. روایات کے اندر آتا کہ وہ اندھے ہو گئے، تو پھر انہوں نے جب معافی مانگی تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہوئی. پھر جب انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے جسم شل ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، مفلوج ہو گئے، فالے زدہ ہو گئے. پھر انہوں نے معافی مانگی، پھر کہا یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں. تو بہرحال
یہ ان کی بدبختی اور پسماندگی تھی کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کے مہمان، ان کے بعد بھی جو ہے یہ اپنی بدفعلی کے ارادے سے نکلے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا فرشتوں نے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدت معینہ ان کو مل دیتے ہوئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام آپ اپنے اہل خانہ کو لے کے اور بیوی کو لے کے جب آپ دوسرے رستے سے اس بستی شہر صدوم سے جب نکلتے ہیں، ایک روایت کے اندر کہ آپ کی بیوی واپس پلٹ گئی، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ کو حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ان کی بیوی نے نافرمانی کی، لوط علیہ السلام کی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان کو پتھر لگا عذاب الہی کا، اور وہ وہیں جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اور دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے تو وہ واپس پلٹ گئی آدھے رستے سے شہر صدوم میں نافرمان قوم کی طرف۔ دوسرا یہ کہ پیچھے دیکھنے کا حکم نہیں تھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عذاب الہی کا پتھر لگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ سب سے پہلے اس قوم کو اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جا کے اس کو الٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کے پتھروں کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں کا ہے، یہ پتھر فلاں کا ہے۔ کوئی بندہ اس بستی سے نکلا بھی ہوا تھا تو جہاں جہاں وہ تھا اسی کو وہ پتھر لگا اور وہیں پہ معاشرے جہنم ہو گیا۔ تو آج بھی وہاں پہ بحر میت ہے، بحر لوط جسے بھی کہتے ہیں، آج اس کا پانی اتنا کڑوا یا زہریلا ہے اسے کوئی پی نہیں سکتا، یہاں تک کہ تھوڑے سے گہرے پانی میں اگر مچھلیاں بھی اگر اس کے اندر ہوں وہ بھی اس ایریے کے اندر اگر آ جائیں تو وہ بھی اس کی زہر کی وجہ سے جو ہے گرفتار ہو جاتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔